عبد الرحمن چشتی نظامی قلب خواجہ لقب ان کا، قلب خواجہ، قلب کہتے ہیں اس کو، خواجہ کا قلب، غلام گنج بخش، گنج بخش یعنی دریا، علم کا دریا، ان کے غلام. اور جو بیلگام والے حضرت کو ملا ہے نا، یہ وہاں سے ملا ہے، خواجہ محمد میرا، خواجہ شمس الدین میرا حسینی، شہید ہے وہ، میرا شریف میں بہت بڑی درگاہ ہے، باپ اور بیٹی کے ساتھ ہی. وہاں سے یہ بیلگام والے حضرت کو سب فیض ملا ہے، اور انہی کا فیض ہے کہ آپ کی کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. سب باتیں تو میں نہیں بتاؤں گا، ایک دو باتیں بتاؤں گا جو میرے ایکسپیرینس کی ہے، خود آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، کانوں سے سنی ہوئی ہے. جب یہ دین کی راہ میں نکلتے، دین کی تبلیغ کرنے میں، اولاً تو ہمارے بابا کو یہ پسند ہی نہیں تھا شہرت. انہوں نے کوئی پرچہ چھپوایا نہیں، نہ پرچہ چھپوانے کا حکم دیا، سیدھے کاغذ پر لکھ کر دیتے تھے دورہ شروع ہونے والا، جو میرا شریف سے شروع ہوتا، یہاں سے شروع ہوتا، خلد آباد میں اینڈ ہو جاتا، 1 مہینے کا دورہ رہتا. اور سادگی اتنی کہ بابا نے کبھی تیری کوٹ کا یا کوئی بھاری کپڑا نہیں پہنا، کبھی آپ کے کپڑے کو استری نہیں رہی، حرق کا کپڑا آتا تھا پہلے، حرق کا کپڑا ہمیشہ پہنتے تھے. اتنی سادگی کہ جب بیٹھتے تھے ٹوپی پر ہوتے نارمل، بالکل دبلے پتلے، کوئی کہے گا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن جب وہی پیر و مرشد بیان کے لیے کھڑے ہو جاتے، یا جب صافہ پہنتے، یا جب جھبا پہنتے، اور جب بیان کے لیے کھڑا ہو جاتے، تو خود بخود ان کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا، نورانیت آ جاتی. ایسا محسوس ہوتا تھا جو ہمارے ساتھ دوپہر میں بیٹھا تھا کتنا عجیب لگ رہا تھا، اور آج کھڑا ہے صافہ پہن کر تو کتنا نورانی لگ رہا ہے. یہ خاصیت تھی بابا کی. اور بعض اوقات ان کے زبان سے نکلا ہوا سچ بھی ہوا ہے. ایک واقعہ بتا کر ختم کر دوں. میرٹھ شریف میں ایک غریب عورت تھی، دھونا برتن کرنے والی. ایک لڑکا تھا، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن بعض اوقات بزرگوں کے زبان سے نکل گیا تو ہو بھی جاتا ہے. تو وہ لڑکا بڑا شرارتی تھا. وہ آئی، بابا اس کو سمجھاؤ، بہت ستاتا ہے. تو میں بیوہ ہوں، 4 گھر کے برتن دھونا کر کے زندگی گزارتی ہوں، لیکن میرا بچہ بہت ستاتا ہے. بابا نے کہا بیٹا سن، آج سے ماں کو ستانا نہیں، آج سے نماز پڑھنا. کیا پڑھنا؟ آج سے نماز پڑھنا، ماں کو ستانا نہیں. کیوں تو بزرگان دین کا ہر وقت، ہر گھڑی، ہر پل ایک جیسا نہیں ہوتا. کبھی نارمل میں ہوتے ہیں، کبھی جلالت میں ہوتے ہیں، کبھی قبولیت کے گھڑی میں ہوتے ہیں، کبھی کیسے ہوتے ہیں، کبھی حقیقت میں ہوتے ہیں، کبھی معرفت میں ہوتے ہیں. تو اس وقت نہ جانے بابا کا موڈ کیا تھا، اللہ جانے، وہ جانے، ان کی بات جانے. بیٹا سن، تو نے آج سے نماز پڑھنا ہے، ماں کو ستانا نہیں ہے. یاد رکھ، تو نے اگر نماز نہیں پڑھا تو نماز پڑھواؤں گا، نماز نہیں پڑھا تو نماز پڑھواؤں گا. اب وہ شرین بچہ تھا، شرارتی بچہ تھا، وہ کچھ نصیحت پر آیا نہیں، ستانا اس کا ویسے چالو رہا. 2 3 4 مہینے گزرنے کا واقعی اس کا انتقال ہوا، اور جنازے کی نماز بابا کو ہی پڑھانا پڑی. تو ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جن کے زبان سے نکلتا ہے، بعض اوقات اللہ اسے قبول کرتا ہے. اس لیے بزرگان دین سے لگو تو محبت سے لگو، ان کا ساتھ نبھاؤ تو وہ جو کہے ویسا کرو، ورنہ پھر دور دور سے ہی ان سے رہو. زیادہ قریب جانا ہے تو وہ جیسا کہیں گے ویسے ہی ماننا ہے، وہاں اپنے آپ کو سائڈ میں رکھنا ہے. نہیں تو پھر ان کے قریب نہیں جانا، دور دور سے ہی مصافحہ سلام کرا. اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے. تو وہ بابا کا آج ان سے مبارک ہے جن کے معاملہ یہ تھا کہ ان کو جب کوئی لے جاتا تھا، اتنی سادگی تھی، بابا میرے پاس گاڑی نہیں، پیدل چل رہے ہیں، چلو